خلاصہ اور کنکلوژن بیان کرتے ہوئے بڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں چند چیزوں کی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وبلد وما ولد والد وما ولد، اور اور قسم ہے والد کی، وما ولد اور اولاد کی، یحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی کو اس پر قدرت نہیں ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے بہت سا مال اڑایا ہے، یحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، الم نجعل لہ عینین، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں، ولسان و شفتین، اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دو راستے نہیں عطا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں کے اندر زبان کا، ہونٹوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ انسان اسی زبان اور ہونٹ کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کو ادا کرتا ہے، تو گویا اس کے دل کے ترجمان اور اس کے دل کے جذبات کا اظہار کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ زبان اور ہونٹ ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ کرم فرمایا کہ اس کو اچھا اور برا، خیر اور شر، دو راستے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتائے کہ اما شاکروں و اما کفورا، کہ انسان چاہے تو شکر گزار بن جائے اور انسان چاہے تو ناشکرہ بن جائے۔ تو ہدیناہ النجدین، اللہ تعالیٰ نے دو راستے اس کو دکھائے ہیں، اور دونوں کے دونوں راستے انسان کے لیے اس دنیا کے اندر بطور امتحان کے کھلے ہوئے، کہ وہ جس کو چاہے اختیار کر سکتا ہے، اور جو راستہ بھی اختیار کرے گا ویسی ہی منزل پہ وہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرمایا فلقتحم العقبہ، فلقتحم العقبہ، اس کے میں ورڈس میننگ تھوڑی سی وضاحت کروں۔ اقتحم، یقتحم، اقتحام کے معنی آتے ہیں کہ گزرنا، داخل ہونا، اس کو اقتحام کہتے ہیں۔ عقبہ، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، جیسے دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے اس کو عقبہ کہتے ہیں، گھاٹی، اور ایسے ہی عقبہ کہتے ہیں بڑے پہاڑ کی بڑی چٹان ہو تو اس کو بھی عقبہ کہتے ہیں۔ فلقتحم العقبہ، کہ وہ گھاٹی پر سے نہ نکل سکا، گھاٹی پر سے نہ نکل سکا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ عقبہ کہتے ہیں دراصل انسان خیر کے کاموں کو، اطاعت کی چیزوں کو اختیار کرے اور اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے، تو یہ عقبہ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ عقبہ کہتے ہیں جہنم کے اندر ایک گھاٹی ہے اور جو بالکل آگ ہی آگ ہے، اس کو بھی عقبہ کہتے ہیں۔ لیکن عام مفسرین کا اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ یہاں پر عقبہ سے مراد
دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اور اس کے دین اور شریعت کی پابندی ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا تھا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور اس کی شریعت پر عمل کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن انسان نے ان چیزوں کو اختیار کرنے کی ہمت نہیں کی، چونکہ دین اور شریعت پر عمل کرنے میں آدمی کو پابندی اور تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے انسان دین پر عمل کرتا ہے۔ تو اس کی اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں اور اس کی اپنی جو فریڈم ہوتا ہے، اس کی اپنی آزادی ہوتی ہے، تو آزادی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جب آدمی دین پر چلتا ہے، تو اسی کو عقبہ کہتے ہیں۔ فلقتحم العقبہ، کہ اس نے گھاٹی پر سے گزرنے کی ہمت نہ کی، جیسا کہ یہاں ترجمہ، اور بعض مفسرین نے جو ترجمہ کیا اقتحم العقبہ، کہ وہ گھاٹی پر سے گزر کے نہ نکلا۔ وما ادراک ما العقبہ، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود کوشچن کیا ہے، سوال کیا ہے کہ آپ کو کیا خبر، عقبہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک، اور آپ کیا جانتے ہیں، ما العقبہ، کہ عقبہ کیا ہے، یعنی گھاٹی کیا چیز ہے۔ تو گھاٹی سے مراد، جیسا کہ آگے کی آیت میں خود اللہ نے ذکر فرمایا کہ عقبہ سے مراد یعنی کیا کیا اعمال ہیں، عقبہ سے مراد کون کون سی چیزیں ہیں، جس کو آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس لیے مفسرین نے عقبہ کا جو مراد اور اس کی جو مفہوم اور اس کا جو مقصد بیان کیا کہ وہ اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور شریعت مطہرہ ہے، کہ یہ عقبہ ہے۔ آدمی اس کے اندر اگر کوئی گھاٹی کے اندر یعنی دین شریعت کے اندر اگر داخل ہو گیا تو گویا وہ ساری خیر کو پالے گا۔ وما ادراک ما العقبہ، تو آپ کو کیا خبر کہ عقبہ کیا چیز ہے۔ 13ویں آیت ہے فک رقبہ، تو عقبہ کے اندر جو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے گنائی ہے وہ ہے گردن چھڑانا۔ فک، فک یفک کے معنی آتے ہیں آزاد کرانا، فک یفک کے معنی آتے ہیں چھڑانا، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا۔ یہ ہے بہت بڑی نیکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ترغیب دی ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ اس لیے بہت سے کفارے آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر کہ جس کفارے کے اندر سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وہ ہے غلام کو آزاد کرنا، کیونکہ ایک وقتی طور پر اور کسی ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی ایک جنگ کی وجہ سے وہ انسان کو غلام بنایا جاتا ہے، لیکن چونکہ انسان قابل احترام ہے اور ہر کوئی آزادی چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے غلاموں کے آزاد کرنے کی بڑی ترغیب دی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ آپ اپنے خرچے سے کئی مجبور اور غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو فک و رقبہ کہتے ہیں کہ گردن چھڑانا، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ تو عقبہ کے اندر یعنی نیک اعمال کے اندر، عبادت اور اطاعت کے اندر جو چیز آتی ہے وہ ہے غلاموں کو آزاد کرنا، نمبر 1۔ اس کے بعد نمبر 2 آتی ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جیسا کہ اس کے بعد کی آیت ہے۔ اطعام کے معنی آتے ہیں کھانا کھلانا، فی یوم ایسے دن میں، ذی مسغبہ بھوک والے دن میں۔ سغبہ، سغبہ سے یہ لفظ بنا ہے مسغبہ، سغبہ یسغبو کے معنی آتے ہیں یعنی پریشان ہونے کی چیز، چونکہ آدمی بھوک کی حالت میں، فاقے کی حالت میں انتہائی پریشان ہوتا ہے، 2 لقمے کے لیے اور نان شبینہ کے لیے آدمی ترستا ہے، اور بھوک اور پیاس اس کی ایک بہت بڑی جو ہے ضرورت ہوتی ہے۔ تو نیک اعمال کے اندر ایک یہ بھی ہے اطعام یوم ذی مسغبہ، یعنی بھوک کے دن میں، فاقے کے دن میں کھانا کھلانا۔ تو اطعام کے معنی آتے ہیں کھانا کھلانا۔
اور کھانا کھلانے کا جو عمل ہے یہ بھی احادیث کے اندر بہت جو ہے فضیلت رکھتا ہے، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ، سلو باللیل والناس نیام، اور جب سارے لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت نماز پڑھو۔ تو گویا محبوب اعمال میں سے، پسندیدہ اعمال میں سے ہیں سلام کرنا، کھانا کھلانا، اور رات کی نماز یعنی تہجد کا ادا کرنا۔ تو اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن میں، فاقے کے دن میں کھانا کھلانا۔ چونکہ دن کو کوئی فاقہ نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی، یعنی کوئی بھی فاقہ زدہ تو اس کو کھانا کھلایا جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن بندے سے کہیں گے کہ تو نے جو ہے فلاں موقع پر مجھے نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ میں آپ کو کیسے پاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں بھوکا تھا، اگر اس کو کھانا کھلاتا تو میں وہیں جو ہے تجھے مل جاتا۔ تو گیا بھوکے کو کھانا کھلانا، فاقے زدے آدمی کے فاقے کو دور کرنا، ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے شریعت کا عمل ہے۔ تو اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلانا بھوک اور فاقے کے دن میں۔ یتیما ذا مقربہ، کہ کس کو کھانا کھلایا جائے؟ یتیمن، ایسے یتیم کو، ذا مقربہ، جو رشتے والا ہے۔ ذا کے معنی آتے ہیں والا، مقربہ کہتے ہیں قرابت، رشتہ داری، یعنی کسی قریبی یتیم کو۔ یہ کہ آدمی کسی کوئی بھی غریب ہو، مفلس ہو، غیر رشتہ دار ہو، اس پر بھی آدمی رحم کھاتا ہے، لیکن کوئی اپنا ہی قریبی رشتے والا یتیم ہو تو وہ سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ تو اس پر ایک تو صدقے کا ثواب ہوتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو یتیم ذا مقربہ، ایسا یتیم کہ جو رشتے والا ہو، یعنی کسی قریبی یتیم کو، رشتہ دار یتیم کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا ایسا مسکین ہو جو خاک نشین ہو، اس کے معنی آتے ہیں والا، متربہ، یہ متربہ کا جو لفظ ہے یہ تابہ سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے مٹی کے، یعنی ایسا مسکین، ایسا محتاج کہ جس کی محتاجی اور جس کی مسنت اور جس کی غریبی نے اس کو بالکل مٹی کے حوالے کر دیا، یعنی بالکل لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا ہو، جس کو خاک نشین یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے آدمی کو کھانا کھلانا یہ گویا عقبہ ہے، یعنی نیک اعمال میں سے ہے۔ تو وما ادراک ما العقبہ، آپ کیا جانتے ہیں کہ گھاٹی کیا چیز ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ذکر فرمائی ہیں، سب سے پہلی چیز ہے غلاموں کو آزاد کرنا، اور دوسری چیز ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور تیسری چیز ہے رشتہ دار یتیموں کا خیال کرنا، اور چوتھی چیز ہے مسکین اور حاجت مند اور بھوکوں کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ یہ جو عام طور پہ جس کو ہم خدمت خلق کہتے ہیں، یہ بہت بڑا یعنی دین کا ایک حصہ ہے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جیسے دین کے حصے ہیں، ایسے ہی ہماری اپنی سوسائٹی کے، ہمارے اپنی سماج کے اور ہماری اپنی ملت کے جو بالکل غریب ہیں، محتاج ہیں، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، تو ان پر بھی آدمی رحم کھا کر ان کے لیے کھانے کا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ اور محبوب اعمال میں سے ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، 17ویں آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ بندہ، پھر وہ انسان ان لوگوں میں سے ہو جائے آمن جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرے، وتواصوا بالمرحمة، اور ایک دوسرے کو رحم و کرم کی
تاکید ہے. تو ایک یہ ہے کہ انسان خود یہ کام کرتا ہو کہ کسی غریب کا، کسی محتاج کا، کسی ضرورت مند کا خیال رکھے، خلق خدا پہ رحم کرے. ایک تو یہ خود آدمی کام کرے، اور دوسرا یہ ہے خود کرتے ہوئے دوسروں کو اس کی ترغیب دینا، اور دوسروں کو اس کے لیے آمادہ کرنا، اور دوسروں کو اس قسم رحم و کرم اور مخلوق و خدا پر جو ہے کرم کرنے کے تلقین اور تاکید کرنا، یہ بھی ایک نیک اعمال میں ہے. اس لیے ہم سب کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ صرف ہم اپنی ذاتی طور پر نیکیوں کی کوشش نہ کریں کہ میں خود آدمی جو ہے نیک ہو جائے، بلکہ کوشش ہے کہ ملت کا ہر آدمی اس خیر کے اندر شریک ہو، اس نیکیوں کے اندر شریک ہو. جو نیکیاں میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، وہ نیکیاں اور وہ خیر یہ دوسروں کے لیے بھی میں کیسے شیئر کرنے والا بن جاؤں. تو ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرے، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے. مرحمہ ایک دوسرے کو خلق خدا رحم کی تاکید کرے. تو دو چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر فرمایا. ایک تو تواصوا بالصبر، یعنی آدمی جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا، کوئی نیک کام کرے گا، اور اس کو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، اور کسی نہ کسی وجہ سے کوئی اذیت اور پریشانی ہو، تو اس موقع پر یہ ہے کہ وہ صبر کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مخلوق پر رحم کھائے، جیسا کہ حدیث میں ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو آدمی زمین والوں پہ رحم کھاتا ہے، آسمان والا اس پر رحم کھاتا ہے. اس لیے محتاجوں کا خیال رکھنا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، چاہے وہ اپنے ہوں، چاہے بھائی ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، اور ان کو خود نہ دے سکتے ہوں تو کسی اور کے ذریعے ان کا انتظام کرنا، یہ نیک اعمال میں سے ہے. والذین کفروا بآیات اولئک اصحاب المیمنہ، تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ داہنے والے ہیں، دائیں بازو والے ہیں. میمنہ کہتے ہیں دائیں کو. دراصل اشارہ ہے اصحاب المیمنہ کہ یہ لوگ جنتی ہیں. اصحاب المیمنہ دائیں والے، چونکہ کل قیامت کے دن جو لوگ کامیاب ہوں گے اور جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو یہ اشارہ ہوگا کہ وہ دائیں ہاتھ میں اپنا صحیفہ اور اپنے نام اعمال لینے والے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کامیاب شمار ہوں گے، اور ان کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے. تو یہ نیک اعمال کرنے والے اصحاب المیمنہ دائیں بازو والے یعنی جنتی لوگ ہوں گے. اور بالکل ان کے جو اپوزٹ ہیں، ان کے قابل ہیں، جن کو نے یہاں ذکر فرمایا والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، ہماری اپنی نشانیوں کو نہیں مانتے، یعنی قرآنی آیات کا انکار کرتے ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو جو ہے اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے قبول نہ کرتے ہوں، یا کہ اسلام قبول کرنے کی بہت ساری علامتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھی ہیں، ان سب کے باوجود انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، کفر کے اوپر قائم ہے. ہم اصحاب المشأمہ، یہ لوگ وہ ہیں جو بائیں بازو والے ہیں. شأمہ کے مشأمہ کا جو لفظ ہے وہ دراصل نحوست سے ہیں. اصحاب المشأمہ یہ منحوس لوگ ہیں، یعنی نحوست والے ہیں. اور چونکہ میمنہ کے مقابلے میں اس کو استعمال کیا گیا، تو اس لیے میمنہ کا ترجمہ جہاں دائیں والے ہیں تو مشأمہ ترجمہ ہوگا بائیں والے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جہنمی لوگ ہوں گے. تو والذین کفروا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں والے ہیں، یعنی نحوست والے لوگ ہیں، جن پر نحوست چھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے کفر کو اپنے لیے پسند کر لیا، اور اپنے کفر کو انہوں نے اپنی جو ہے ذات کے لیے قبول کر لیا. تو اس سے بڑی نحوست اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. علیہم نار مؤصدہ، آخری جو آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو وعید سنائی ہے اور ان کے لیے جو سخت حکم سنایا ہے کہ علیہم، ان پر، نار، آگ ہوگی، مؤصدہ. یہ جو مؤصدہ کا جو لفظ ہے، یہ لفظ نکلا ہے اوسدہ یوسب ایصاد سے. جیسے عربی کا ایک محاورہ ہے اوسط الباب،
کہ میں نے دروازہ بند کر دیا، میں نے دروازہ کلوز کر دیا، تو اوسط الباب کہتے ہیں دروازہ بند کر دیا، تو گویا ان کو بھی آگ میں ڈال کر چاروں طرف سے آگ ان پر بند کر دی جائے گی، تو گویا چاروں سمتوں سے ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، آگ ہی کے شعلوں کے اندر یہ لوگ ہوں گے، تو علیہم نار مؤصدہ، کہ ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، ان پر آگ بند کر دی ہوئی ہوگی۔ تو مؤصدہ کے معنی آتے ہیں کسی کو کسی چیز میں ڈال کر بند کر دینا، تو ان کو بھی آگ میں ڈال کر بند کر دیا جائے گا تاکہ اس میں سے یہ نہ نکل سکیں اور ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے جہنم ہی ہو۔ تو یہ سورہ بلد کی آخری آیت تھی۔ تو اس آیت اس سورت کا خلاصہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی اور پھر انسان کے لیے دو راستے ذکر فرمائے تھے، اچھائی کا اور برائی کا راستہ، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اصل انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اور دین اور شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرے، یہ جو ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اور جس نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقبہ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ ایک گھاٹی، ایک دشوار گزارتی جس سے آدمی گزرنے کے لیے دقت محسوس کرتا ہے اور ایک تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اگر وہ گھاٹی سے گزر جائے تو اس کے لیے راستہ ہی راستہ ہے اور اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ ایسی ہی دنیا کی زندگی ہے، اگر یہ اپنی عمر ان اعمال کی گھاٹیوں سے اگر گزار لے، عقبہ سے اگر گزار لے، تو واقعی اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ تو وہ عقبہ جو چیز ہے وہ غلاموں کو آزاد کرنا اور یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کا خیال رکھنا اور بھوکے اور فاقہ زدہ انسانوں کے لیے ان کی ضرورت کا خیال کرنا، یعنی یہ ہے کہ خلق خدا پر رحم ہو، مخلوق کے اوپر رحم کھایا جائے، مخلوق کی کسی بھی اینگل سے خدمت کی جائے، مخلوق کے لیے جو بھی خیر ہو سکتا ہو، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ یتیمی کی زندگی گزارتے ہوں، فقر کی زندگی گزارتے ہوں، مسکین مسکنت کی زندگی گزارتے ہوں، کہ ان غیروں کا بھی خیال رکھا جائے تاکہ وہ اسلام سے قریب آ جائیں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو اعمال جنت سے شمار ہوتے ہیں اور ایسے لوگ جنتی ہوتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف کہ جن کی زندگی صرف کفر پہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے انکار اور ضد اور ہٹ دھرمی پر ہو، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ منحوس اور نحوست والے شمار ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جو فیصلے ہوتے ہیں کہ علیہ نار مؤصدہ کے فیصلے ہیں کہ آگ میں رکھ کر ان کو بند کر دیا جائے گا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ کے اندر یہ اپنے عذاب میں مبتلا رہیں۔ اور